جو انسان بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ضرور جانا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس دنیا میں آنے کی ایک ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آنے میں تو پہلے پردادا ہے، پھر دادا ہے، پھر باپ ہے، پھر بیٹا ہے، لیکن جانے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ دادا پہلے آیا ہے تو اس نے پہلے ہی جانا ہے، بلکہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ دادا بیٹھا ہوتا ہے، پوتا دنیا سے پہلے چلا جاتا ہے، اور کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جسے موت کے ساتھ واسطہ نہ پڑتا ہو۔ شاعر کہتا ہے میں نکلا ایک شام شہر کو، دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف تھیں سبز جھاڑیاں، دوسری طرف ٹوٹے ہوئے قبرستان تھے، پاؤں تلے ملی جو ایک ہڈی جس کے یہ بیان تھے، اے چلنے والے ذرا سنبھل کے چل، کبھی تو ہم بھی انسان تھے۔ انسان جس وقت فوت ہو جاتا ہے اور اس کی میت کو قبر میں رکھتے ہیں تو قبر بندے سے کون کون سی باتیں کرتی ہے۔ حضور امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے اے ابن آدم تو کس وجہ سے مجھے بھول گیا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں محنت کا گھر ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں ظلمت کا گھر ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میں تنہائی کا گھر ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تو کس بات پر بھول گیا تھا کہ تو دنیا میں ایک قدم آگے رکھتا تھا اور ایک قدم پیچھے رکھتا تھا، اور یہ تمہیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ تیرا آگے اٹھنے والا ایک ایک قدم تجھے قبر کے قریب کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ آدمی نیک ہوتا ہے تو کوئی دوسرا اس کی طرف سے جواب دیتا ہے اے قبر تو اس کو کیا کہتی ہے؟ یہ تو اللہ کا نیک بندہ تھا، یہ تو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور لوگوں کو برائی سے منع کرتا تھا۔ اس وقت قبر کہتی ہے کہ اچھا میں اس کے لیے پھر باغ بن جاؤں گی، پھر اس بندے کا سارا جسم نور بن جاتا ہے اور اس کی روح سیدھی آسمانوں پہ چلی جاتی ہے۔ میرے دوستو آج ہم سوچیں کیا ہماری طرف سے قبر کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی نیک اعمال ہیں کہ ہماری نماز قبر کے اندر ہماری طرف سے جواب دے، ہمارا روزہ، ہماری صلہ رحمی، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، ہماری دیانت، ہماری شرافت، اس دنیا کے اندر ہمارا اچھا کردار اور نیک سیرت، کیا ان اعمال میں سے کوئی چیز ہمارے پلے ہے؟ ہم نے کوئی آخرت کا توشہ بھی تیار کر رکھا ہے؟ اگر نہیں کیا تو آج ہی سے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرا آدمی جو فاسق و فاجر ہوتا ہے جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو رکھتے ساتھ ہی اس کو قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو یہ قبر کوئی عام جگہ نہیں ہے، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو جنت کا باغ بنا دے، گلزار جنت بنا دے۔ جب کوئی فاسق و فاجر آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے۔ جو پڑوسی مردے ہوتے ہیں انہیں آواز دیتے ہیں اے ہم سے بعد میں آنے والے کچھ تو خیال کرنا تھا، ہم تو آ گئے اور ہم سب کا عملوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، تم نے پیچھے سے ہم سے عبرت کیوں نہ پکڑی کہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ زمین کے گوشے گوشے سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اے ظاہری دنیا کے عاشقو ان لوگوں سے تم نے عبرت حاصل کیوں نہ کی؟ اس لیے دوستو آج وقت ہے کہ ہم اپنی اس منزل کی تیاری کریں۔
अल्लाह तबारक व ताला हम सब को आमाल सालिया की तौफीक अता फरमाए। हमें चाहिए कि हम हुकूकुल्लाह भी अदा करें, हकूकुल इबाद भी पूरे करें। आज बहुत सारे लोग हैं कि जो नमाजें तो पढ़ते हैं लेकिन मजदूर की मजदूरी नहीं देते, हर साल हज उम्रे तो करते रहते हैं लेकिन गरीब बहन भाइयों का हाथ नहीं बिठाते, यतीमों गरीबों मस्कीनों का ख्याल नहीं करते। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।